معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جاگتے ہوئے روح اور جسم کے ساتھ بیت الحرام سے بیت المقدس تک اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اور وہاں سے اوپر جہاں تک میرے رب نے چاہا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور رب تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ یوں ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت مبارک کھلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کو حرم کعبہ لے جایا گیا، وہاں حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا۔ جب حضور کا دل مبارک نکالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے حضور کا دل دیکھا، تو حضور کا دل کیسا تھا؟ کہتے ہیں واہ واہ، حضور کا کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں اور جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، یہ مت سمجھو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، فرمایا جیسے سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا تمہارے رکوع بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں اور تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا، آب زمزم کے ساتھ غسل دیا گیا، پھر حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو سینہ کے اندر دوبارہ رکھا گیا، جنت سے ایک حکمت سے بھرپور تشت کو لایا گیا اور حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا گیا، پھر حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو برابر کر دیا گیا، پھر حضور علیہ السلام کے لیے جنت سے براق لایا گیا۔ براق برق سے نکلا ہے، برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور بیت الحرام سے یہ سفر شروع ہوا اور حضور علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس پہنچ کر حضور علیہ السلام نے اپنے براق کو اس حلقہ کے اندر باندھ دیا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب بیت المقدس میں تشریف فرما ہوئے، اللہ کے سارے نبی وہاں موجود تھے، سارے نبیوں نے حضور کا استقبال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور آگے بڑھیں اور سارے نبیوں کی امامت کروائیں، تو حضور علیہ السلام نے وہاں سارے نبیوں کی امامت کروائی، اس لیے حضور کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے جب نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سامنے دو پیالے پیش کیے، ایک کے اندر دودھ تھا، ایک کے اندر شراب تھی۔ حضور علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ جو ہے اس کو لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو عرض کیا حضور آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب والا پیالہ پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر پہلے آسمان کی طرف چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید مرحبا کہہ کر حضور کا استقبال کیا، کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، یہ تشریف فرما تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، خوش آمدید مرحبا کہا۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے،
پھر چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف فرما تھے. پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے. ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے خوش آمدید کہا. پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا, مرحبا, خوش آمدید کہا, کچھ گفتگو بھی ہوئی. پھر حضور علیہ السلام ساتویں آسمان پہ پہنچے تو ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں. پھر جنت کی سیر کروائی گئی. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا. یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص صدقہ دے تو اس کا اجر 10 گنا ہے, اور جو قرض دے اس کا اجر 18 گنا ہے. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو قرض ہے, یہ قرض دینا صدقہ دینا سے افضل کیوں ہے؟ تو عرض کیا حضور, صدقہ تو وہ شخص بھی مانگ لیتا ہے جو حاجت مند نہ بھی ہو, لیکن قرض وہی شخص مانگتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اس سے لوگوں کی ضرورت زیادہ پوری ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو قرض ہے یہ صدقہ سے افضل ہے, اس لیے صدقہ کا اجر و ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا اجر و ثواب جو ہے وہ 18 گنا ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں ایسی قوم سے گزرا کہ جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے تھے اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے, اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. اندازہ کریں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے ناخنوں کے ساتھ جو تانبے کے بنا دیے جائیں گے اسے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے. آج ہم اپنی محافل پہ غور کریں, اپنی بیٹھک دیکھیں تو شاید ہی ہماری کوئی مجلس ہو جو غیبت سے پاک ہو. کبھی کسی کی برائی, کبھی کسی کی برائی, کبھی کسی کی برائی. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرا معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں. خود تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے لیکن اس بات پہ عمل نہیں کرتے تھے. لوگوں کو قرآن پڑھاتے تو تھے لیکن قرآن کی تعلیمات پہ خود عمل پیرا نہیں ہوتے تھے. پھر حضور فرماتے ہیں میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح تھے, اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے, اور فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے اس کے اندر سانپ تھے کہ جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ سود خور ہیں, دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے تو ان کو اس کی سزا مل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی اور دیگر مشاہدات کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر سدرۃ المنتہا پہنچے. اس درخت پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جب ظہور ہوا تو رنگ برنگ کے اس سے انوار و تجلیات نکلنے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور میری یہاں تک رسائی تھی, میں آپ کو یہاں تک لے آیا, اب یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پار جلتے ہیں, لہٰذا یہاں سے آپ تشریف لے جائیں, میں یہیں رکتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں رکے اور میرے حضور آگے بڑھے اور آگے بڑھے. حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 میرے حسن و جمال پہ جو حجابات ڈالے گئے تھے وہ ہٹ گئے. حضور فرماتے میں اور آگے بڑھا, حضور اور آگے بڑھے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی, پھر وہ جلوہ قریب ہوا, فکان قاب قوسین او ادنی, پھر اتنا قریب ہوا کہ اس محبوب اور جلوہ کے درمیان صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا وہ جلوہ. حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اب رب العزت نے اپنا دیدار عطا فرمایا. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا تو منظر کیا تھا, ما زاغ البصر وما طغی, آنکھ نہ کسی طرف پھری, نہ حد سے بڑھی,
نظریں جما کر ٹکی لگا کر حضور رب کو دیکھتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار چاہا، عرض کیا مالک و مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، منع کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تو پھر دیدار الہی کیوں چاہا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے کلام میں اتنی لذت ہے، جب اس کا دیدار کروں گا تو دیدار کے اندر کتنی لذت ہوگی، تو اس لیے رب تعالیٰ کا دیدار چاہا، اور اس طور پہاڑ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ہوش میں نہ رہ سکے، زمین پہ تشریف لے آئے۔ اور میرے نبی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، نظریں جما کر ٹکی لگا کر اپنے رب کا دیدار کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ فرشتے کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کس بارے میں اختلاف کرتے ہیں؟ عرض کیا مالک و مولا تو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے دست قدرت کو میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ جب اللہ کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا، حضور فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر زمین و آسمان کے درمیان مغرب سے مشرق تک جو کچھ بھی تھا سب کا سب میں نے جان لیا، پھر کچھ بھی محبوب کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ یار سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے کہ حضور کے علاوہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہی اپنے نبی پہ پوشیدہ نہیں رکھا تو پھر پیچھے کون سا غیب باقی بچتا ہے؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہی اپنے محبوب سے چھپا کے نہیں رکھا تو پھر پیچھے کون سی چیز پوشیدہ رہ جاتی ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات سے نوازا گیا، اور 3 انعامات یہ بھی دیے گئے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور یہ خوشخبری دی گئی کہ محبوب آپ کی امت کا ہر وہ فرد بخش دیا جائے گا جس نے شرک نہ کیا ہو، اور 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام یہ تحفہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ عرض کیا حضور اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، یہ بھاری بوجھ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور تخفیف کروا لیں۔ تو حضور علیہ السلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں آتے جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، ایک روایت کے مطابق 10 کم ہوتی رہیں، 4 مرتبہ 10 کم ہوئیں، ایک مرتبہ 5 کم ہوئیں، ایک روایت کے مطابق 5 کم ہوتی رہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے بار بار اللہ کی بارگاہ میں آتے جاتے رہے۔ میں اور آپ کسی بڑی شخصیت کہ ہاں کوئی سفارش کریں تو 1 مرتبہ جائیں گے، 2 مرتبہ جائیں گے، 3 مرتبہ جائیں گے، تو پھر آخر کہیں گے یار اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کتنی بار جاؤں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ وہ بندہ کیا کہے گا کہ یار اتنی مرتبہ تیری مان لیا، پھر بار بار آ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام 1-2 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ امت کے لیے گئے ہیں، نمازوں میں کمی کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور بالآخر جب 5 نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور پھر تشریف لے جائیں، میں اپنی امت کا مشاہدہ کر چکا ہوں، آپ کی امت یہ بار بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ تو جو حضور علیہ السلام نے امت پہ اعتماد کرتے ہوئے جملہ فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پہ یہ اعتماد ہے، اتنی نمازیں تو وہ پڑھ ہی لے گی۔ اندازہ کریں کہ میرے نبی کو ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کے اعتماد پہ کتنا اتر رہے ہیں۔ تو 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کر دی گئیں۔ اچھا کیا رب نہیں جانتا تھا کہ بالآخر 5 کرنی ہے تو پہلے ہی 5 دے دی جاتی؟ وہ تو دلوں میں پوشیدہ راز بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے کم کرنی ہے تو پھر پہلے ہی 5 دے دی جاتی، پھر محبوب کو بار بار اپنے دربار میں نہ بلایا جاتا۔ تو چونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بھی تو دکھانی تھی، پھر حضور کی شان کا کیسے لوگوں کو پتہ چلتا؟ تو اس لیے پہلے 5 فرض کی، پھر آہستہ آہستہ حضور کے صدقے سے 45 معاف کر دیں اور 5 باقی چھوڑ دیں۔ اچھا اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اگر کلام نہیں بدلتا تو پھر 50 سے 5 کیسے ہو گئیں؟ اگر 50 فرض کی تھی تو پھر 5 باقی کیسے رہ گئیں؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ 5 نمازیں ہی 50۔ کیا مطلب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔
تو فرمایا یہ 5 ہی 50 ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 فرمایا کہ منکوحہ عورت یعنی بیوی، اور نمبر 3 حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، بیت المقدس پہنچے، براق پہ سوار ہوئے اور پھر حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے راستے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس لیے تو سارے نبی حضور علیہ السلام کے لیے بیت المقدس میں جمع ہو گئے، اور سارے نبی جمع ہو کر پھر حضور علیہ السلام کی اقتداء کے اندر انہوں نے نمازیں ادا کی، اور پھر مختلف انبیاء نے مختلف آسمانوں کے اندر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزرا تو نماز جو ہے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، رات کا کافی حصہ باقی تھا اور حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ جب صبح بیدار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا، اور جب حضور نے اس کا تذکرہ کیا تو کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے مختصر وقت میں آپ اتنا دور جائیں بھی اور پھر واپس بھی آ جائیں، تو یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ انہوں نے بیت المقدس کے متعلق سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ اچھا اگر آپ گئے تو بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام یہ چیزیں تو گننے نہیں گئے تھے۔ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کتنی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی بندے کی۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پر بڑا مشکل وقت آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں حرم شریف کے سامنے جہاں حجر اسود ہے اس مقام پہ میں تشریف فرما تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ ادھر قریش مجھ سے پوچھتے چلے جاتے اور میں ان کے سوالات کے جواب دیتا چلا جاتا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہماری دال نہیں گلی، اب جلدی جلدی بھاگے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ تو کہا کیا تم نے سنا ہے؟ کہنے لگے کہ کوئی شخص کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، وہاں سے اوپر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اور ابھی رات کا حصہ بھی باقی تھا اور میں پھر آرام بھی میں نے فرمایا ہے، تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ لگا کے بھی واپس آ جائے تو کم از کم 2 ماہ چاہیے، 1 ماہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 ماہ واپس آتے ہوئے لگتا ہے، تو اگر کوئی بندہ ہاتھ ہی صرف لگا کے آئے تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر دیکھ لینا واقعی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوہا خوب گرم ہو چکا، اب چوٹ ٹھکانے پہ بیٹھے گی، تو انہوں نے کہا ابو بکر کسی نے کیا کہنا تھا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا واقعی ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں اتنی لمبی سیر کر کے آیا ہوں، واپس آیا ہوں، رات کا حصہ ابھی بھی باقی تھا۔ تو فرمانے لگے اگر میرے نبی فرماتے ہیں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ سچ فرماتے ہیں۔ کہا ابو بکر ابھی تو تم انکار کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص کہے تو بات ماننے میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی کہے تو ابھی بھی نہیں مانوں گا، اور اگر میرے نبی اس سے بڑھ کر بھی کوئی فرمائے تو فوراً تصدیق کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی، اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں۔ بعض اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو معراج کیا یہ روحانی معراج تھا،
یا پھر حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر ایک منظر دیکھا اور اس کو بیان کر دیا۔ لوگوں کا انکار اس بات پر دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو معراج کیا جاگتے ہوئے روح و جسم کے ساتھ کیا، اس لیے کہ اگر محض یہ خواب کا معاملہ ہوتا، یہ روحانی ہوتا، تو پھر کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر میں اور آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں، اب خواب کے اندر آپ یہ منظر بیان کریں کہ یار میں خواب کے اندر ترکی پہنچا ہوا تھا، تو صبح اٹھیں لوگوں کے سامنے بیان کریں تو لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ آپ میں سے کوئی بندہ قریب صبح اٹھ کے کہیں کہ رات میں نے خواب کے اندر مدینہ شریف کی سیر کر رہا تھا، تو صبح اٹھ کے کہیں تو کوئی بندہ بھی آپ کا انکار نہیں کرے گا۔ آپ اسی طرح کہیں میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، تو کوئی بھی آپ کا انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ خواب کے اندر ایسے منظر سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ محض خواب کا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی کفار قریش اس کا انکار نہ کرتے۔ انہوں نے انکار اس بات پہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے جو معراج کیا تھا وہ روح اور جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے کیا تھا۔ تو لوگوں کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے روح اور جسم کے ساتھ معراج کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری شانیں، عظمتیں، رفعتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔